ویلکم بیک ناظرین. ہم یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کیا امریکہ دہشت گردی ایکسپورٹ کرتا ہے. ماروی میمن صاحبہ، بریک پہ جانے سے پہلے بھی ہم یہ بات کر رہے تھے بحیثیت ممبر نیشنل اسمبلی، کیا آپ یہ سمجھتی ہیں کہ امریکہ دہشت گردی ایکسپورٹ کر رہا ہے اور خاص طور پہ پاکستان میں؟ ایبسولوٹلی، اور یہ بات ہم پہلی دفعہ نہیں کر رہے، ہم پہلے بھی کر چکے ہیں. اور مجھے یاد ہے میری اپنی سپیچز ہیں جب میں نے پرائم منسٹر صاحب سے یہ پوچھا تھا کہ جو ٹیررزم جو ایکسپورٹ ہو رہا ہے بلوچستان اور فاٹا میں، انڈین اور امریکن انوالومنٹ ہے، اس کی ایویڈنسز کہاں ہیں، اس کے ثبوت آپ نے انٹرنیشنلی پریزنٹ کیے ہیں؟ نہیں. 2 سال سے ہم لگے ہوئے ہیں اس کے پیچھے کہ ڈوسیے ڈپلومسی کرنے کی سخت ضرورت ہے اور یہ ایویڈنسز انٹرنیشنلی دینے کی ضرورت ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ آدھے جو ہمارے مسئلے ادھر ہو رہے ہیں وہ ان دو، اور صرف یہ دو نہیں ہیں، اس میں کافی دوسرے ملک بھی آ جاتے ہیں اور نیبرنگ جو ہماری جو ریجنل جو کنفیگوریشن ہے اس میں اور بھی ملک ہیں جنہوں نے تھوڑی تباہی کی بھی اندر. اور ہم ایک قسم کا ہمیشہ ہم کہتے ہیں کہ ہم پلے گراؤنڈ ہیں. کو ہم کیوں نہیں کہہ سکتے؟ ہم ورڈ یوز کرتے تھے کہ ہم پلے گراؤنڈ ہیں ان سارے ٹیررسٹ یونیورسٹیز کے لیے اور ساری. اور ولین ڈبل سپیک لگتی ہے جب امریکہ کی بات آتی ہے اور دہشت گردی کا ساتھ لفظ آتا ہے تو ہم لوگ اس میں بہت ساری چیزیں اومٹ کر جاتے ہیں. امریکی رول کو اس طرح سے ایک ریزن ہے، اٹس ویری سمپل، کیونکہ جو حکمران اس وقت بیٹھے ہیں ان کو اپنی کرسی سے زیادہ پیاری کوئی چیز نہیں ہے. نہ ان کو پاکستان کا جھنڈا نظر آتا ہے، نہ ان کو پاکستان کے لوگ نظر آتے ہیں. ان کو ان کی کرسی چاہیے، اور ان کی کرسی عوام کے ساتھ لنکڈ صرف ووٹوں کے لحاظ سے، بٹ ایکچولی لنکیج انہوں نے ڈی سی میں لیا ہوا ہے، وائٹ ہاؤس سے لیا ہوا ہے. تو جب تک وہ لنک رہے گا کہ ہماری کرسی وہاں ہے، اور یہ صرف یہ والے حکمران نہیں ہیں، لیٹس بی ویری کلیئر، سارے کے سارے جو آئے موسٹلی انہوں نے اپنی الیجنس، اپنی مضبوطی وہیں سے ڈرا کی ہے. تو ان کو کیسے کہہ سکتے ہیں؟ سرکار کو آپ کیسے جا کے کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ وہ سی آئی اے کی رپورٹ ہے جو ویکی لیکس میں آئی ہے؟ میمن صاحبہ، اس سی آئی اے کی رپورٹ پہ بھی ہم بات کریں گے، لیکن ناظرین اس سے پہلے کہ ہم آپ کو سی آئی اے کے ریڈ سیل کی رپورٹ کے بارے میں بتائیں، ہم آپ کو وہ وجہ بتاتے ہیں کہ سی آئی اے کی ریڈ سیل نے یہ رپورٹ کیوں بنائی. اور اس کی وجہ وہ دہشت گرد ہے جن کا تعلق امریکہ سے ہے، ان کی شہریت امریکی ہے. آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ اس میں کیا ڈیٹیلز مزید ہیں. دسمبر 2009 میں پاکستانی حکام نے 5 امریکی باشندوں کو سرگودا میں کالعدم تنظیم جیش محمد کے ایک مقامی رہنما کے گھر سے گرفتار کیا. ان تمام افراد کی عمریں 20 سے 25 سال کے درمیان تھیں اور یہ امریکی شہریت رکھتے تھے. ان افراد میں زمزم، عبداللہ منع، عمان حسن یاسر، عمر فاروق، وقار خان، جو کہ سب امریکی شہری تھے، شامل تھے. ستمبر 2009 میں امریکی پولیس اور ایف بی آئی ایجنٹس نے نجیب اللہ زازی نامی ڈینور ایئرپورٹ کے شٹل بس ڈرائیور کو گرفتار کیا. پولیس کے مطابق 24 سالہ زازی نے بم سازی کی ٹریننگ حاصل کرنے کی غرض سے پاکستان کا دورہ کیا تھا. نومبر 2008 میں برائنٹ نیل وناس نامی ایک نو مسلم امریکی کو پشاور سے گرفتار کر کے ایف بی آئی کے حوالے کیا گیا. جنوری 2009 میں تفتیش کے دوران برائنٹ نے اعتراف کیا کہ اس نے پاکستان میں القاعدہ سے ٹریننگ حاصل کی. ڈیوڈ کولمین ہیڈلی، جس کا سابقہ نام داؤد سعید گیلانی ہے، شکاگو میں مقیم ایک امریکی ہے. ہیڈلی نے اپنا مسلمان نام تبدیل کر کے ایک عیسائی نام رکھا تاکہ ہندوستان آنے جانے میں کوئی دشواری نہ ہو. ہیڈلی کو اکتوبر 2009 میں پاکستان سے گرفتار کیا گیا اور تفتیش کے دوران اس نے اپنے اوپر لگے الزامات کا اعتراف کیا اور ممبئی حملوں میں کلیدی کردار ادا کرنے کے حوالے سے پلی بارگین امریکی حکام کے ساتھ کیا. ڈینیل پیٹرک بوائٹ ساؤتھ کیرولینا سے تعلق رکھنے والے 7 افراد پر مبنی ایک گروپ کا سرغنہ تصور کیا جاتا ہے جو کہ اسرائیل، اردن، کوسوو اور پاکستان میں پرتشدد جہادی کارروائیوں میں ملوث رہا ہے. بوائٹ کے مطابق اس نے پاکستان اور افغانستان میں اسلامی انتہا پسندوں سے تربیت حاصل کی. بوائٹ کو جولائی 2009 میں گرفتار کیا گیا. اوریگون کا پیدائشی ایڈم گداہن القاعدہ کا سب سے زیادہ مطلوب امریکی ممبر ہے اور 1940 کے بعد سے پہلا امریکی شہری ہے جس پر غداری کا الزام لگا ہے. گداہن ایف بی آئی کی سب سے زیادہ مطلوب افراد کی لسٹ میں موجود امریکیوں میں سے ایک ہے. امریکہ نے اس کی اطلاع دینے والے کے لیے $1 ملین کا انعام رکھا ہوا ہے. گداہن اسامہ بن لادن کا ایک سینئر کمانڈر سمجھا جاتا ہے. انڈیانا کا پیدائشی عبد الرحمان یاسین ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر ہونے والے حملوں میں مبینہ طور پر ملوث ہونے کی وجہ سے مطلوب ہے. یاسین ایف بی آئی کی سب سے زیادہ مطلوب افراد کی لسٹ میں موجود 2 امریکیوں میں سے ایک ہے. امریکہ نے اس کی اطلاع دینے والے کے لیے $5 ملین کا انعام رکھا ہوا ہے. نیو میکسیکو کا پیدائشی انور الاولاکی القاعدہ کا دینی عالم اور نئی بھرتیاں کرنے والا ایک سینئر اہلکار ہے جسے کبھی کبھی انٹرنیٹ کا بن لادن بھی کہا جاتا ہے. وہ ایک بڑے رہنما کی حیثیت رکھتا ہے جو کہ انگریزی بولنے والے مسلمانوں تک پہنچ جاتے ہیں اور مغرب کے خلاف جہاد کرنے کے لیے ان کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتے ہیں. الاباما کا پیدائشی عمر حمامی، جو کہ اپنے ساتھیوں میں ابو منصور الامریکی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، 2007 میں صومالیہ کی القاعدہ حمایت یافتہ باغی تنظیم الشباب میں شامل ہوا. عمر حمامی اپنی تنظیم میں ایک ابھرتا ستارہ سمجھا جاتا ہے اور نئی بھرتیاں کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے.
ورجینیا آرلنگٹن کا پیدائشی میجر ندال ملک حسن ایک امریکی فوجی ڈاکٹر ہے اور فورٹ ہوڈ ٹیکساس کی فوجی پوسٹ پر حملے کا واحد مشتبہ ہے۔ ندال ملک حسن پر اس حملے میں 13 افراد کو قتل کرنے کا الزام ہے اور اسے نومبر 2009 میں گرفتار کیا گیا تھا۔ واشنگٹن ڈی سی کے پیدائشی جان واکر لنڈ کو نومبر 2001 میں بحیثیت دشمن جنگجو کے اس وقت گرفتار کیا گیا جب امریکہ نے افغانستان پر 2001 میں حملہ کر کے قبضہ کر لیا۔ اسپائک لی لنڈ کی فلم میلکم ایکس دیکھنے کے بعد اسلام کی طرف راغب ہوا اور اس نے 1997 میں اسلام قبول کیا۔ مشیگن کی پیدائشی کولین لاروس کو اکتوبر 2009 میں انٹرنیٹ پر دہشت گردوں کے ساتھ روابط رکھنے اور ایک سویڈش کارٹونسٹ کو قتل کرنے کی منصوبہ بندی کرنے کے الزام میں گرفتار کیا گیا۔ کولین لاروس کو جہاد جین کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ فیصل شہزاد ایک امریکی شہری ہے جسے مئی 2010 میں ٹائم سکوئر نیو یارک میں بارود سے بھری گاڑی پارک کرنے کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا۔ فیصل شہزاد کو اپنے اوپر لگے الزامات کا اعتراف کے بعد اکتوبر 2010 میں امریکی عدالت کی طرف سے عمر قید کی سزا سنائی گئی۔ ناظرین، یہ وہ سارے امریکی شہری تھے جو کسی نہ کسی حوالے سے کسی نہ کسی دہشت گردی کے واقعے میں ملوث ہیں۔ یہاں پہ ہم ایک وقفہ لیں گے اور وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے تو یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ امریکہ اور کیسے کیسے دہشت گردی کی ایکسپورٹ کرتا ہے۔